میرے والدین بہت خوبصورت تھے۔ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ میری امی کے پہلے تینوں بچے بہت خوبصورت تھے۔ میرے والدین ان 3 خوبصورت بچوں کو پا کر بہت زیادہ خوش تھے۔ میری باری پر جب والدہ امید سے تھی، بہت زیادہ خوش تھی۔ انہیں بیٹے کی خواہش تھی کہ ایک دن ہمارے دروازے پر فقیر آیا۔ امی نے اس کا سوال پورا کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ فقیر نے امی کے ہاتھ سے پیسے لیتے ہوئے امی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے دعا دی، اللہ تجھے چاند سی بیٹی دی۔ میری امی فقیر کے منہ سے بیٹی کے لیے دعا سن کر آپس سے باہر ہو گئی۔ نہ صرف فقیر کے ہاتھ پر رکھے ہوئے پیسے واپس لے لیے، فقیر کو باتیں بھی سنا ڈالی، لیکن جاتے ہوئے فقیر نے ایسی بات کر دی امی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ فقیر ایسی بات کہہ دے گا اور وہ پوری بھی ہو جائے گی۔ امی اس فقیر سے ہوئی تلخ کلامی کو جلد بھول گئی، اور الٹرا ساؤنڈ نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ وہ بیٹے کی ماں بننے والی ہیں۔ میری پیدائش سے 1 ہفتہ پہلے اسی فقیر نے ہمارے گھر کے پاس آ کر صدا لگائی، لیکن میری والدہ نے غرور میں آ کر پھر اس فقیر کا مذاق اڑایا، کیونکہ اب انہیں یقین تھا کہ وہ جلد بیٹے کی ماں بننے والی ہیں۔ میری ماں کے جواب میں فقیر نے اتنا ہی کہا، تجھے بہت جلد ایسا پھل ملے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گی۔ 1 ہفتے بعد جب میں پیدا ہوئے، میرے والدین مجھے دیکھ کر سکتے کی کیفیت میں تھے۔ میری رنگت انتہائی سیاہ تھی۔ والدہ سے زیادہ میرے والد کو صدمہ تھا، کیونکہ میری دادی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ دونوں خاندانوں میں کوئی اتنی سیاہ رنگت کا نہیں ہے، یہ کس پر گئی ہے۔ والدین اس بات پر بضد تھے کہ ہمارے کو الٹرا ساؤنڈ میں بتایا گیا تھا کہ بیٹا ہے تو بیٹی کس طرح ہو گئی۔ میرا DNA کروایا گیا جو میرے والدین سے میچ کر گیا۔ یوں میرے والدین کو مجھے گھر لانا پڑا۔ گھر جو بھی مبارکباد دینے آتا، اگر اس کی نظر مجھ پر پڑ جاتی تو اس کی آنکھیں حیرت زدہ رہ جاتی، اور دیکھنے والے آنکھوں ہی آنکھوں میں امی کا مذاق اڑا کر چلی جاتی۔ اس وقت امی مجھے اٹھا کر اپنے سے دور کر دیتی، اور میں بد نصیب سگے والدین کے ہوتے ہوئے ان کا پیار نہ پا سکی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میرا یہاں کوئی بھی نہیں۔ ہمارے گھر کے سبھی افراد خوش مزاج تھے، تاہم میرے ساتھ ان کا رویہ عجیب ہوتا تھا۔ بہن بھائی اسکول جاتے اور میں گھر پر ہی ٹیوشن پڑھتی۔ امی ابو خریداری کو جاتے تو سب کو ساتھ لے جاتے، جبکہ مجھ کو گھر کی نگرانی کے لیے چھوڑ جاتے۔ اپنے والدین سے کوئی شکایت نہ کرتی، مجھے ناز برداریوں کی عادت ہی نہ ڈالی تھی، اس لیے کسی بات پر بھی ضد نہ کرتی تھی۔ ایک بار عید کی خریداری کرنے کے لیے میری تینوں بہن بھائی پسند کی چیزیں لے کر خوش خوش گھر واپس آئے، مگر میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا خیال تھا کہ مجھے گلے لگا کر پوچھیں گے کہ تم کیوں رو رہی ہو، مگر انہوں نے نہ پوچھا، بلکہ امی بولی، رمشا تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو، ہم تھک کر آئے ہیں، ہمارے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ میں اب سمجھدار ہو چکی تھی۔ پہلی بار احساس ہوا کہ امی ابو مجھ سے پیار نہیں کرتے، وہ صرف ان تینوں بچوں سے کرتے ہیں۔ میں اپنے ابو سے زیادہ امی سے ڈرتی تھی کہ وہ مجھ کو کبھی کبھی بہت بری طرح ڈانٹ دیتی تھی۔ سب سے بڑا دکھ جو تھا وہ یہ کہ مجھ کو اسکول نہ بھیجا گیا۔ شروع میں اتنا احساس نہ تھا، جو جو شعور کے زینے پر چڑھتی گئی، میرا سامنا تنہائی کے آسیب سے ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ آسیب مجھ پر قبضہ جمانے لگا، اور میری شخصیت ختم ہوتی گئی۔ اب مجھ سے جو کرنے کو کہا جاتا بنا چوچرا کرتی۔ کوئی سوال کیے بغیر میں نے بولنا تک چھوڑ دیا۔ لگتا تھا آہستہ آہستہ زندگی سے دور ہو رہی ہوں۔ میری سنجیدگی، میری گمبھیر خاموشی کا بھی کسی نے نوٹس نہ لیا۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے میں یتیموں جیسی ہو گئی تھی۔ اب میں تنہائی کی اس قدر عادی ہو گئی کہ گھر والے چلے جاتے تو بھی اپنے کام کاج میں مشغول رہتی۔ ایک روز جب گھر کے سب افراد کہیں گئے ہوئے تھے، میں اکیلی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر ایک ادھیڑ عمر فقیر تھا۔ مجھ سے اس نے کچھ کھانے کو مانگا۔ میں نے ان بزرگ کو احترام کے ساتھ کمرے میں بٹھا دیا اور ان کے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے بزرگ نے پوچھا، گھر کے باقی افراد کہاں ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ خریداری کو بازار گئے ہوئے ہیں۔ بزرگ فقیر حیرت سے بولا، اور تم کو وہ گھر کے کام کاج کے لیے چھوڑ گئے ہیں؟ کوئی بات نہیں بابا، میرے بہن بھائی باہر جانے سے خوش ہوتے ہیں، ان میں مجھ میں کوئی فرق تو نہیں، وہ خوش ہیں تو میں خوش ہوں۔ تب بزرگ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، بیٹی
تمہارے حسن سلوک سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ کاش تمہاری ماں اس غرور بھرے لہجے میں مجھ سے بات نہ کرتی، نہ اسے اللہ کی طرف سے غرور کی سزا ملتی، لیکن میں تمہاری سیاہ رنگت کو تمہارے نصیب سیاہ نہیں کرنے دوں گا۔ ان کی سب باتوں پر میں حیرت سے ان کے چہرے کو تکنے لگی۔ پوچھا، بابا ایسی کیا بات ہوئی کہ میرے والدین مجھے پیار نہیں کرتے؟ بزرگ نے تمام واقعہ مجھے سنا دیا۔ میں سکتے کی کیفیت میں تھی، اب ساری بات عیاں تھی۔ میں اتنا روئی کہ پہلے کبھی اتنا نہ روئی تھی۔ بزرگ نے مجھے خاموش کروایا اور اس وقت میں 13 سال کی ہو گئی تھی۔ مجھے بزرگ نے 7 دانے لونگ کے دیے اور کہا، ہر لونگ کا دانہ جس دن تم پیدا ہوئی تھی اپنی پیدائش والے دن کھا لینا۔ وہ بزرگ فقیر مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب اس گھر اور گھر والوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ میں بالکل خاموش رہنے لگی، جو وہ کہتے کر دیتی۔ ان دنوں میری بے بسی دیکھنے کے لائق تھی۔ انسان اس وقت تک سکون میں رہتا ہے۔ میں ہر وقت ایک انجانی سی آگ میں جلتی رہتی تھی۔ میرا صبر شاید میرا وہ اعتماد تھا جو میں اپنے ماں باپ پر کرتی تھی۔ میری والدہ کی ایک فقیر کے ساتھ کی گئی بدتمیزی کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ ان کی سنگ دلی بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے تو میں ان کی بے رخی، ڈانٹ اور ناانصافیاں اس لیے برداشت کر لیتی کہ سمجھتی تھی وہ میرے والدین ہیں، جو چاہیں میرے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے اور فرما برداری میرا فرض ہے۔ انہی آزمائشوں کو سہتے سہتے بڑی بہن کا رشتہ آ گیا۔ میرے والدین نے مجھے ان کے سامنے جانے سے منع کر دیا۔ بڑی بہن کی منگنی سے شادی تک کے وقت تک مجھے ان کے سسرال والوں کے سامنے آنے سے منع کر دیا۔ میں نے والدین کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز گھر والے کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ میں خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ میری اب کوئی منزل نہ تھی۔ سچ ہے، خوف انسان سے ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے جن کو سر انجام دینے کے لیے عام حالات میں تو ہمت ساتھ نہیں دیتی۔ اسی مقام پر خوف ہمت بن جاتا ہے۔ بالآخر پیروں نے جواب دے دیا اور میں ایک گلی میں بنی ہوئی کوٹھی کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ اس گھر سے ایک عورت باہر نکلی اور مجھے سہما کھڑا دیکھ کر رک گئی۔ قریب آ کر بولی، بیٹا یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کس کے گھر جانا ہے؟ میں نے کہا، کسی کے گھر نہیں جانا، میں ویسے ہی گھر سے نکلی تھی، دور آ گئی تو رستہ بھول گئی۔ شام ہو رہی ہے کیا سوچ کر گھر سے نکلی تھی اور اب راستہ بھی بھول گئی ہو؟ لڑکیوں کا اس طرح اجنبی جگہوں کی طرف نکل پڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ بیٹی چلو آؤ، میں تم کو چھوڑ آتی ہوں۔ کہاں تم نے جانا ہے؟ کافی عرصے بعد کسی نے اتنے پیار سے بات کی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بازو سے تھام کر مجھ کو اپنے گھر کے اندر لے آئی۔ ان کا گھر بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔ کچھ دیر میرے پاس بیٹھی اور چائے بنا کر لے آئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، بیٹا دیکھو رات ہونے والی ہے، مجھے سچ سچ بتا دو کہ کیا معاملہ ہے، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ بیٹی کوئی چھت تو ایسی ہوگی جس میں تم نے زندگی کا اتنا عرصہ گزارا ہے۔ میں نے ہر بات ان کو سچ سچ بتا کر کہا کہ آپ مجھے رکھ لیں، میں اب لوٹ کر گھر نہ جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں رہو جب تک رہنا چاہتی ہو، جب کہو گی تم کو تمہارے والدین کے پاس پہنچا دوں گی۔ میں ان کے گھر رہنے لگی۔ انہوں نے اتنے پیار سے رکھا کہ جب کہتی کہ اب اپنے گھر جانے کو راضی ہو جاؤ تو میں رونے لگتی۔ یہ 2 میاں بیوی ہی تھے۔ ایک ان کا بیٹا تھا جو اپنے کاروبار کو مزید بڑھانے امریکہ گیا ہوا تھا۔ اب میں ان سے اور وہ مجھ سے مانوس ہو گئے تھے۔ میں نے آنٹی کے گھر کا سارا کام سنبھال لیا۔ ان کو بہت آرام ملا اور وہ مجھ سے پیار کرنے لگیں۔ شوہر سے کہا، بچی یہیں رہنا چاہتی ہے تو رہنے دیں، ہم کو کیا پریشانی دے رہی ہے، الٹا آرام ہی دیتی ہے۔ میں یہاں آ کر بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ میں نے وہ لونگ سنبھال کر رکھے تھے۔ اپنی پیدائش والے دن 1 لونگ کھا لیتی۔ وقت کی رفتار کبھی نہیں رکتی۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے 7 برس بیت گئے تھے۔ میں وہ سب لونگ کھا چکی تھی۔ 20 برس کی عمر میں میری رنگت میں بہت فرق آ گیا۔ اب مجھے اپنا آپ پرکشش لگتا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی میں اپنے والدین کی اذیت بھری باتوں سے دور ہو گئی تھی۔ آنٹی اپنے بیٹے کے لیے بہت اداس اور پریشان ہوتی تو ان کی پریشانی دیکھ کر میرا دل چاہتا کہ کاش ان کا بیٹا آ جائے، لیکن اس کے بارے میں یہی بات سنی تھی کہ اس نے وہاں شادی کر لی اور والدین سے غافل ہو گیا ہے۔ لیکن انہونی ہو گئی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ آنٹی گھر پر نہیں تھی۔
ایک خوبرو نوجوان دروازے پر کھڑا مجھ پر نگاہ پڑتے ہی شوخی سے بولا، میرے راستے میں کوئی نہ آئے، مجھے اپنی ماں کے گلے لگنا ہے۔ لیکن گھر میں جب اسے کوئی نظر نہ آیا، مایوسی سے میری جانب دیکھ کر بولا، میری امی کہاں ہے؟ اسی لمحے آنٹی گھر میں داخل ہو گئی۔ اتنے برسوں کی جدائی کے بعد بیٹے کا ماں سے ملنا وہ ناقابل بیان لمحہ تھا، جسے دیکھ کر میں ماں بیٹے کے ساتھ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اسی دن آنٹی نے میرے گزرے ہوئے کل کے بارے میں حیدر کو بتا دیا۔ حیدر بھی اپنے والدین کی طرح ایک رحم دل اور اچھا انسان تھا۔ وہ میرا خیال رکھتا تھا اور دھیمے لہجے میں احتیاط سے بات کرتا تھا۔ یقیناً یہ اس کے والدین کی تربیت ہی تھی کہ اس میں اتنی حیا تھی۔ پتہ نہیں کب حیدر نے مجھے پسند کیا۔ جب آنٹی نے مجھ سے بات کی تو میں حیران رہ گئی۔ میں تو آنٹی کے بیٹے کو دل میں بسانے کی جسارت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے آنٹی نے بہت سمجھایا کہ اپنے والدین کا پتہ بتا دو، جنہوں نے تم کو پالا پوسا بڑا کیا ہے۔ آخر میں نے پتہ بتا ہی دیا۔ دونوں میرے والدین سے ملے، وہ خوشی واپس لوٹے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اچھی نیت کا صلہ ہم کو دے دیا ہے۔ ہم نے تمہارے والدین کو راضی کر لیا ہے، وہ تمہاری شادی میں شرکت کریں گے۔ وہ واقعی تمہارے گھر سے چلے جانے پر بہت پریشان تھے۔ میرا نکاح سادگی کے ساتھ حیدر کے ساتھ ہوا۔ ولیمے کی تقریب بہت پروقار تھی۔ میرے امی ابو اور بہنیں بھی آئیں۔ وہ میری قسمت پر حیران تھیں۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ ولیمے کے بعد جب میں حیدر کی بہترین گاڑی میں بیٹھ کر گھر کو روانہ ہونے لگی، میری نظر گاڑی کے سامنے کھڑے بزرگ پر پڑی۔ وہ میری جانب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کر حیرت سے اپنی آنکھیں بند کر دوبارہ کھولی تو وہ وہاں نہیں تھے۔ میں آج اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، لیکن بہت خواہش رکھنے کے باوجود بھی وہ بزرگ مجھے دوبارہ نہیں ملے۔ وہ بزرگ کون تھے؟ ان کی کیا کرامت تھی؟ یہ میں نہ جان سکی۔ البتہ میرے والدین اور بہن بھائی، جن کی محبت کو ساری زندگی ترسی تھی، حیدر کی محبت پانے کے بعد مجھے وہ بھی مل گئی تھی۔